بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اس آیت کو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ جب تمہیں یہودیت اور نصرانیت پر آنے کی دعوت دی گئی تو ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ کہہ دو کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نیز یہ کہو کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الی آخرہ، اور یہ بھی کہہ دو کہ صبغۃ اللہ۔ اگر تمہارے ایمان کو متزلزل کرنے کی قولاً فعلاً عملاً کوشش کی جائے، الغزو الفکری تمہارے ساتھ کھیلی جائے تو چوکنا رہو، محتاط رہو، اور ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ صبغۃ اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا رنگ ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے۔ جیسے کلر اور رنگ دیوار کے ذرے ذرے میں اور دیوار پر لگائے ہوئے پلاسٹر کے ایک ایک جز میں پہنچ جاتا ہے، وہ اکھڑتا نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری، محمد علیہ السلام کی محبت، اللہ کی اطاعت کا جذبہ اس رنگ کی طرح ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، وہ اتر نہیں سکتا، اور وہ رنگ بھی اللہ نے چڑھایا ہے، اللہ کا چڑھایا ہوا ہے۔ یہ مفعول مطلق کی اضافت کر دی گئی فعل کے فاعل کی طرف، جیسے وعد اللہ ای وعد اللہ وعدن، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء ای صنع اللہ صنعا، یا پھر صبغۃ اللہ منصوب علی الاغراء ہے، یعنی الزموا صبغۃ اللہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم سے بدل ہے صبغۃ اللہ۔ ملت ابراہیم نام ہے اللہ کے چڑھائے ہوئے اس رنگ کا جس کو کوئی اتار نہیں سکتا۔ اور اردو زبان میں بھی اگر کوئی شخص کسی بات میں رچ بس گیا ہو، یا کوئی بات، کوئی چیز، کوئی امر اس میں رچ بس گئی ہو، تو اس کو بھی رنگ دیا گیا سے تعبیر کرتے ہیں، یا یوں بولتے ہیں فلاں پر تو علم کا، تعلیم و تعلم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، فلاں پر دعوت و تبلیغ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، فلاں پر تصنیف و تالیف کا رنگ چڑھا ہوا ہے، فلاں مطالعہ کتب کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اردو میں بھی یہ تعبیر بولی جاتی ہے۔ تو یہاں صبغۃ حقیقی رنگ میں نہیں بلکہ تشبیہ سے کام لیا گیا ہے، اور وجہ تشبیہ یہ ہے رچ بس جانا، سرایت کر جانا، محکم و مضبوط ہونا۔ صبغۃ اللہ، ہمارے مصنف فرماتے ہیں مصدر مؤکد لآمنا، یہ صبغۃ اللہ مصدر مؤکد ہے آمنا کا، یعنی آمنا باللہ، اور وہ آمنا سے مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہے، اس لیے کہا کہ مصدر مؤکد لآمنا، جلست قہقرا، جلست قعودا، رجعت قہقرا، تو ایسے آمنا صبغتاً مطلب ہے اللہ کی تطہیر، رنگ کے ذریعے دیوار پر لگے ہوئے گندے آثار، میلے پن کو دور کیا جاتا ہے، ویسے ہی ایمان نفوس کی تطہیر کرتا ہے۔ اصل بات یہ بھی ہے بچوں کہ نصارہ
اپنی اولاد کو پیلے کلر کے پانی میں ڈبو دیتے تھے اور اس کا نام ماء معمودیہ رکھتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ یہ پیلے کلر کے پانی میں ڈبونا یہ ہمارے بچوں کی تطہیر کے لیے ہے۔ جہاں ہم نے پیلے پانی میں ڈبویا کہ وہ بچہ اب سچے معنی میں نصرانی ہو گیا، تو مسلمان کو کہو کہ یہ پیلے کلر کا نام لیتے رہتے ہیں، تو تم یہ کہو کہ صبغنا اللہ بالایمان صبغتاً، ہم نے خود کلر نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان کا کلر چڑھا دیا، اور ایسا کلر تم کیا دنیا میں کوئی نہیں چڑھا سکتا ہے، اور تم تو ایسا کلر نہیں چڑھائے گئے کہ جس کو اللہ نے چڑھایا ہو، اور نہ ہم ایسا کلر چڑھائے گئے جیسا تم پر چڑھایا گیا ہے۔ اور لفظ صبغتن مشاکلتاً لایا گیا ہے، جیسے اگر کوئی شخص غرض سے اشجار کرتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ بیج ایسے بو جیسے ہم بوتے ہیں، مشاکلتاً، تو حقیقت پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں، جیسے رنگ کے آثار دیوار پر ابھر کر آتے ہیں اور دیوار کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، ویسے اطاعت حق کے آثار انسان کے خد و خال پر، اس کے اعضاء و جوارح پر خشوع، خضوع، اطاعت، تواضع، للہیت اور انابت وغیرہ کی شکلوں میں ابھر کر ظاہر ہو کر آتے ہیں۔ لہذا اب صبغتن کو اپنے معنی میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ عبادت کی وجہ سے وہ رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے دوسرے رنگ کا اس پر دھبا نہیں آتا۔ صبغت اللہ مصدر مؤکد لآمنا ونصبه بفعل مقدر، اور یہ منصوب ہے ایک فعل مقدر کی وجہ سے، وہ فعل مقدر ہے صبغنا اللہ صبغتاً۔ میں نے بتلایا تھا کہ فعل کی اضافت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اس کے مصدر کی اضافت اس فعل کے فاعل کی طرف کر دی گئی، اور صبغت اللہ بول کر کیا مراد لیا؟ فرماتے ہیں والمراد بالصبغۃ دین اللہ الذی فطر الناس علیہ، اس سے مراد یعنی صبغت اللہ سے مراد اللہ کا وہ دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب سوال ہو رہا تھا کہ دین کو صبغتن سے کیوں تعبیر کیا؟ تو جواب دے رہے ہیں لِظُهُورِ أَثَرِهِ عَلَى صَاحِبِهِ، مجاز کا علاقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس رنگ کے آثار جیسے دیوار پر ظاہر ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے چڑھائے ہوئے دین کے آثار وہ انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان جامع اور وجہ تشبیہ ہے تأثیر اور ظہور۔ صبغت اللہ سے تعبیر کیا فطرت اللہ کو، علاقہ ہے ظہور الاثر، دیکھو لظہور اثرہ علی صاحبہ، کہ اس دین کا اثر دیندار پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے رنگ کا اثر یہ دیوار پر یا کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے۔ فالصبغی فی الثوب، یہ اصل میں بتلانا چاہتے ہیں اس کلام میں استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے۔ وہ کس طور پر؟ کہ ایمان کے وہ آثار جو ایک شخص کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کلر کے ساتھ جو رنگ کے ساتھ، جو رنگ اور کلر ایک کپڑے کے ساتھ لگ جائے، اور جامع ہے ظہور دونوں میں، کہ جیسے کپڑے پر رنگ ظاہر ہوتا ہے، ایمان کے آثار بھی اس شخص پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مشبہ بہ کا نام استعارے کے طور پر لے لیا گیا۔ اس آیت میں اصل میں مومنین کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایمان دل میں جب رچ بس جاتا ہے تو وہ اس مضبوط صبغ اور کلر کی طرح ہوتا ہے، پکا اور پختہ کلر کی طرح،
جو کپڑے کے اندر رچ بس جاتا ہے، اور جیسے وہ پکا کلر کبھی بھی جدا نہیں ہوتا کپڑے سے، ایسے اللہ کا چڑھایا ہوا دین یہ انسان کے قلب سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کپڑے کے کلر سے بھی زیادہ احسن، لفظ پر غور کرو جو آگے بول رہا ہوں، اتقن اور احکم ہے اللہ کا کلر۔ لہذا ہمارے بارے میں اے یہود و نصارہ، تم یہ سوچنا بند کر دینا کہ ہم ملت ابراہیمیہ، صبغ الہیہ، فطرت سے اور دین سے ہٹ جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عجیب آیت کریمہ ہے، اس میں سبق بھی دیا گیا ہے کہ دین میں داخل ہو رہے ہو تو رنگ جاؤ اندر، ہاں آیا گیا نہیں، تھوڑا جھکا تھوڑا نہیں جھکا نہیں، کبھی گیا کبھی نہیں گیا نہیں، تمہارے رگو ریشے میں یہ رنگ سرایت کر جانا چاہیے۔ 24 گھنٹے تم دیندار نظر آؤ، 24 گھنٹے نظام شریعت پر چلنے والے نظر بھی آنے چاہیے، صرف یہ نہیں کہ دل میں تقویٰ ہے۔ جیسے کلر باہر ظاہر ہوتا ہے، ویسے تمہارا دین تمہارے اعمال میں، تمہارے اعضاء میں، اور آگے سنو خوب، تمہارے اقوال میں، تمہارے احوال میں، تمہارے افعال میں، تمہاری عادات و اطوار میں، تمہارے تہذیب، تمہاری معیشت میں، تمہاری معاشرت میں، تمہارے معاملات میں، تمہاری تجارت و ملازمت میں، تمہاری ہیئت نشست و برخاست میں، قیام و قعود میں، سب میں یہ رنگ اور شریعت الہیہ کے آثار سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ نظر آنے چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو تم کہہ سکتے ہو کہ صبغت اللہ، اور جب اتنا زیادہ رچ بس جائے گا انسان کے اندر اللہ کا دین، جیسے کلر رچ بس جاتا ہے، تو پھر کسی کی دعوت و دعایت تم پر اثر نہیں کرے گی۔ اب اگر کلر ہی پختہ نہ چڑھا ہو، کچا کچا کلر چڑھا ہوا ہو، تو پھر تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ کہ اس کے پوپڑے اکھڑنے لگتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ کلر تب چڑھتا ہے اور اندر سرایت کرتا ہے جب پرانے کلر اور چونے سے دیوار کو بالکل صاف کر دیا جائے، کپڑے پر سے وہ کلر بالکل اکھیڑ دیا جائے، تب جا کر پکا کلر اندر چڑھتا ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کلر چڑھانے کے لیے کپڑے پر کوئی پختہ کلر چڑھانے کے لیے اس کو بھٹی میں، گرم پانی میں، گرم دیگ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ویسے اللہ کے دین کا رنگ چڑھنے چڑھانے کے لیے مجاہدات، عبادات، اس کی لائن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج کے سبق کی زبان میں ہم اس آیت کا مفہوم یہ نکالیں گے، جتنا ریاضت روحانیہ اور مجاہدہ نفسانیہ کرو گے اتنا ہی ہم اپنا کلر چڑھائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اب آگے فرماتے ہیں کلر تو اللہ نے چڑھایا، لہذا اس کلر کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر اور خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، اَيْ لَا أَحَدَ، یہ بتلانے کے لیے ہی تو عبارت کو مقدر مانا گیا۔ صبغةً تمییز، اللہ سے بہتر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے کلر سے بہتر۔ جی ہاں، عبادت جب انسان کرتا ہے تو قلب کا رین ہٹ جاتا ہے اور پھر بندے میں ہدایت کا زین چڑھتا ہے، ہدایت کا زین، ہدایت کا رنگ چڑھتا ہے، اور وہ وضوح اور ظہور کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم اسی کے آگے عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے عبد ہیں،
اب عبادت کی وجہ سے وہ رنگ ہمارا اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ تمہیں ہم سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کلر اتار کر ہم تمہارے دین میں آئیں گے۔ یہ بات یہاں ختم ہو جاتی۔ اب جب ان کی یہاں بھی نہیں چلی تو یہود و نصارہ نے اور دوسرے اعتبار سے مسلمانوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی، ان کے دین پر مضبوط رشتے کو ہلانے کی کوشش کی، تشکیک، تزییف کی کوشش کی۔ کس طرح؟ دیکھو، قال الیہود للمسلمین، یہود نے مسلمانوں سے کہا، نحن اہل الکتاب الاول، ارے ہماری کتاب تو تمہاری کتاب سے پہلے ہے، وقبلتنا اقدم، ہمارا قبلہ پرانا ہے۔ تو گویا انہوں نے اولیت زمانہ اور قدم کو، پرانا ہونے کو معیار حق سمجھ لیا تھا۔ تیسری بات یہ بھی کہی، وَلَمْ يَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ، اب تک کوئی نبی عربوں میں سے آیا ہی نہیں، سب بنی اسرائیل میں سے آئے، تو تمہارا نبی سچا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کی کتاب بعد میں آئی، وہ خود بعد میں آنے والا ہے، اس کا قبلہ بعد میں ہوا، اور وہ تو عربوں میں سے ہے۔ تینوں معایر محمد میں نہیں پائے جاتے، اسلام میں نہیں پائے جاتے، لہذا اس کا دین بھی صداقت پر نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا، اگر محمد نبی ہوتے تو تسلسل نبوت ہمارے خاندان میں چلی تو محمد بھی ہم میں سے ہی ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ نبی برحق نہیں ہو سکتا۔ فنزل، تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انہیں اس طرح بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں؟ سنو، قل لہم، آپ ان سے کہیے، اتحاجوننا فی اللہ، ای فی دین اللہ، فی رسول اللہ، کیا تم اللہ کے دین کے بارے میں ہم سے یہ پرانا ہونے، پہلے ہونے وغیرہ سے حجت بازی کرتے ہو؟ تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، تو خاصموننا فی اللہ، اس بات میں حجت بازی کرتے ہو کہ ان اصطفیٰ نبی من العرب، کہ عربوں میں سے اللہ نے کسی نبی کو پیدا کیا، اس میں حجت بازی کرتے ہو۔ ارے رسول کی رسالت تو مرسل کی مشیت پر موقوف ہے، تمہارے نبیوں کا مرسل یہ بھی اللہ ہے، ہمارے نبی کا مرسل بھی اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اگر تمہارا ہے تو ہمارا بھی ہے۔ جب وہ رب ہے اور مرسل کی مشیت ارسال میں کام کرتی ہے تو اب اسی سے پوچھو۔ ہاں، تم مرسل الیہ کو اور مرسل کو مت دیکھو، مرسل کو دیکھو، اگر وہ تمہارا رب ہے تو ہمارا بھی تو ہے۔ فَلَهُ، تو اس کو اختیار ہے، ان یصطفی من عبادہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے۔ جیسے بچوں میں اگر کسی ایک بچے کو باپ کبھی ترجیح دے دے، تفضیل سے کام لے، تو یہ بچہ کہہ سکتا ہے یہ باپ اگر تمہارا ہے تو میرا بھی ہے، تمہارے اکیلے کا تو ہے نہیں، تو وہ اگر تمہیں دے، مجھ کو دے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ ہاں، اور اب مسلمان میٹھا میٹھا تھپڑ تعریض کی شکل میں لگا رہے ہیں کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے ہیں، نجازہ بِہَا، ہمیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازُونَ بِهَا، تمہارے اعمال تمہارے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کی نظر میں آ گیا ہو جس کی بنیاد پر ہمیں شرف سے مشرف کیا گیا ہو، فَلَا يَبْعُدُ أَن يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرَامِ، یہ اس سے تعریض کی گئی کہ کوئی بعید بات نہیں ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے ہم قابل اکرام بنے ہوں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہاں ہم تو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے نبی رسول کس خاندان سے آیا۔ نحن لہو مخلصون، مخلصون کا مفعول بھی آیا الدین والعمل دونکم، تم ایسا نہیں کرتے، تم متبع احواء ہو، اور اللہ کا دین منسوخ جو ہوا جو تمہارا تھا، پھر بھی تم اتباع ہوا کرتے ہو۔ اگر تم اس دین پر بھی چلتے تو وہ دین بھی تمہیں یہ کہتا ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو۔ ہمارا اخلاص
اللہ کو پسند آیا ہے۔ فنحن اولا بالاصطفاء، اس لیے ہم انتخاب کیے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ والحمزۃ للانکار، اتحاجوننا فی اللہ والا حمزہ انکار کے لیے ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایسا محاجہ مت کرو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس قسم کا محاجہ ہمارے ساتھ کرو۔ والحمزۃ للانکار، یہ فرمایا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ والجمل الثلاث احوال، اور تینوں جملے حال بن رہے ہیں اتحاجوننا کے واو سے، اور عامل اس میں اتحاجوننا ہے، تم ہمارے ساتھ محاجہ مت کرو، بنا حالے کے وہ تمہارا ہمارا دونوں کا رب ہے، یہ پہلا جملہ۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ بھی حال۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ بھی حال۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ بھی حال بن رہا ہے۔ تو تینوں جملوں پر آنے والا واو یہ حال کے لیے ہے۔ بل تقولون، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ اصل میں وہ باتیں کرتے ہو جو خود کسی کے گلے نہیں اترتی۔ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اسباط یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، لہذا اے مسلمانوں تم اس پر بھی آ جاؤ۔ ارے یہودیت و نصرانیت تو موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے سے ہے، ابراہیم اور اس کے ساتھ ذکر کیے جانے والے انبیاء یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں، یا یہودیت اس وقت نہیں تھی۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بل سے اگر کی تفسیر کی جائے تو منقطعہ ہوتا ہے۔ تقولون یقولون، وہ کہتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے کہ تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل لہم، آپ ان سے پوچھئے انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جواب طے شدہ ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے براعت کر دی ابراہیم کی کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین وقد برأ اللہ تعالی منہما ای من الیہودیۃ والنصرانیۃ ابراہیم بقولہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ تو ابراہیم و اسماعیل نہیں تھے، باقی جن کا تذکرہ آیا اس کے بعد میں کہا والمذکورون مع ابراہیم تبع لہم، اور جو ذکر کیے گئے حضرت ابراہیم کے ساتھ کون کون؟ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، یہ سب انہی کے تابع ہیں، تو وہ بھی یہودی نہیں تھے۔ یہ تو تم نے اپنی طرف سے لگایا، اور تمہیں معلوم بھی ہے، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، پھر بھی تم چھپاتے ہو۔ تو چھپانے والوں میں سب سے بڑے ظالم تم ہو۔ ظلم کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ مانعین میں سب سے بڑا ظالم بحث گزر چکی، مانع عن المساجد۔ مفترین میں سب سے بڑا ظالم مفتری علی اللہ۔ تو تعتیمین میں، چھپانے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی شہادت کو چھپائے۔ ومن اظلم ممن کتم یکتم بمعنی اخفى من الناس شہادتا عندہ کائنتا من اللہ، من اللہ جار مجرور مل کر کائنن سے متعلق اور کائنتن شہادتن کی صفت۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود، اپنی کتابوں میں موجود اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ یعنی کوئی اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ لا احد اظلم منہ، یہود نے گواہی چھپائی تھی، اس لیے کہ تورات میں محمد کے نبی برحق ہونے کی گواہی موجود تھی۔ وہم الیہود کتموا شہادت اللہ فی التوراۃ لابراہیم بالحنیفیہ، ابراہیم کے حنیف ہونے کی، مخلص ہونے کی گواہی تورات میں موجود تھی۔ اس میں تعریض اس کی بھی ہے کہ انہوں نے محمد کی جو گواہی موجود ہے ان کی کتابوں میں، اس کو بھی چھپایا ہے، لہذا یہ بہت بڑے ظالم ٹھہرے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تحدید لہم، اس جملہ خبریہ کا مقصد ان کو چیلنج کرنا ہے، ان کو ڈرانا ہے، اور ان کو تحدید کرنا مقصود ہے۔ یہاں
جملہ خبریہ یہ نہ تو فائدۃ الخبر کے معنی میں ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر کے معنی میں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، تمہیں جو بھرم ہے دوبارہ اس کو توڑا جا رہا ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کنجامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، تلک امۃ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیت آئی تھی، یہاں تاکید کے لیے مکرر لایا گیا۔ یا پہلی آیت میں تلک امتن سے مراد انبیاء ہے، اور دوسری آیت میں جو ابھی پڑھی اس میں اسلاف یہود و نصارہ ہے، دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ جزا سوال کے بعد ہوتی ہے، کسی شخص کو سوال عمل غیر کا کرنا یہ معقول فی العدل نہیں ہے۔ یہ میں اس پر بول رہا ہوں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جزا سوال کے پیچھے ہوتی ہے، اور غیر کے عمل کے بارے میں کسی دوسرے کو پوچھنا یہ عدل کے اندر غیر معقول ہے، اور اللہ کا کوئی کام غیر معقول نہیں ہوتا، معقول ہوتا ہے۔ لہذا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر پر اتراتے رہتے ہیں، صاحبزادگی کے نشے میں چور رہتے ہیں، سجادہ نشی کا بھرم ان کے اوپر چڑھا ہوا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی یہ آیت کریمہ بہترین انداز میں اصلاح کرتی ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی وصلی اللہ علی النبی الکریم۔